اللہ کی طرف سے غیبی آواز آتی ہے کہ جبرائیل تم پوری دنیا کی بات کرتے ہو کہ پوری دنیا میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، تم کہاں سے دیکھتے جب آج سے پہلے اتنا خوبصورت بچہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت والے دن ہی ملک فارس کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی، کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر کے گر پڑے، خانہ کعبہ کے بت بولنے لگے کہ اب ہمارے مٹنے کا ٹائم آ گیا۔ ملک فارس کی وہ آگ جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی وہ خود بخود بجھ گئی، وہ آتش کدہ گر پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی طرف، ایک خدا کی طرف، ایک مالک کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، حضرت آمنہ نے سوچا کہ میں اپنے لال کو، اپنے بیٹے کو دیکھوں، تو حضرت آمنہ جب گھومتی ہیں تو دیکھتی ہیں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں لیٹے ہوئے ہیں، حالانکہ اتنا بڑا بچہ اٹھ نہیں سکتا ہے، خود کروٹ بدل نہیں سکتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی خصوصیات الگ تھی۔ پہلی چیز یہ، عام طور سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان ایام میں عورتوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، عورتوں کو ابکائیاں آتی رہتی ہیں، الٹی آتی رہتی ہیں، پورے بدن میں درد رہتا ہے۔ لیکن حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب محمد میرے پیٹ میں تھے تو اس وقت مجھے ایک خوشبو سی محسوس ہوتی رہتی، سوائے اس کے اور کوئی تکلیف کبھی میرے سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی حمل میں تھے اور اس سے پہلے حضرت عبداللہ کا، یعنی حضرت آمنہ کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، تو عرب کے علاقے میں عورتیں شوہر کے انتقال کے بعد خوشبو نہیں لگاتی تھیں، لیکن آمنہ کے پاس جو بھی عورت آتی تو اسے خوشبو محسوس ہوتی، وہ کہتی کہ تم خوشبو لگاتی ہو۔ وہ عورتیں وہاں سے جاتی اور حضور پاک علیہ السلام کی دادی کے پاس جاتی، ان سے کہتی کہ تم ان کو سمجھاتی نہیں ہو، ابھی ان کے شوہر کے انتقال ہوئے کتنا ٹائم ہوا ہے کہ خوشبو لگا کر کے گھومتی ہے یہ۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ عبد المطلب نے کسی کو کہتے ہوئے سنا خوشبو کے بارے میں کہ فلاں کی بہو جو ہے خوشبو لگاتی ہے، تو عبد المطلب کو بہت افسوس ہوا۔ عبد المطلب نے اپنی بیوی فاطمہ سے ذکر کیا اس کا، تو وہ کہتی ہیں آج آپ نے سنا، میں تو کئی مہینے سے یہ بات سن رہی ہوں، لیکن یہ خوشبو وہ نہیں لگاتی ہے۔ انہیں کس نے خوشبو لا کر کے دی؟ یہ خوشبو تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل میں ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر آپ کے اندر خوشبو پیدا کر دی تھی۔ کہو سبحان اللہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عرب کے علاقے میں ایک خاص طریقہ یہ تھا،
خاص طور پر مکہ کے اندر کہ جو بچے پیدا ہوتے ان کو دیہات میں بھیج دیا جاتا، وہ وہیں پر دیہات کی عورتوں کے پاس رہتے، دودھ پیتے، وہاں کے اچھی آب و ہوا حاصل کرتے اور اچھی بولی ان کی محفوظ رہے۔ دیہات کی اچھی بولی سمجھی جاتی تھی، چونکہ مکہ میں دور دور کے قبائل آ کر کے ٹھہرا کرتے تھے، قافلے آتے رہتے تھے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی قافلے میں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے، وہ وبا بھی لگنے کا خطرہ رہتا تھا، اس لیے عرب میں عورتیں اپنے بچوں کو قبائل میں بھیج دیا کرتی تھیں۔ طائف کے راستے پر ایک قبیلہ تھا بنو سعد کا، اس قبیلے کی 10 عورتیں مکہ بچوں کو لینے کے لیے آئیں کہ شیر خوار بچوں کو ہم لے کر کے آئیں گے، ان کی پرورش کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، ان کو کھلائیں گے تو اس سے ہمیں پیسے حاصل ہوں گے۔ تو یہ 10 عورتیں جب طائف سے یعنی بنو سعد قبیلے سے نکلتی ہیں تو ان کی سب کی سواریاں بہت عمدہ تھیں، لیکن ایک عورت تھی حلیمہ سعدیہ، ان کی سواری کمزور تھی، لاغر تھی۔ سب کی سواریاں آگے نکلتی چلی جا رہی ہیں، لیکن حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی بار بار پیچھے رہ جاتی۔ دوسری عورتیں انتظار کرتی، وہ پاس میں آتی، پھر اس کے بعد پھر چلتے تو پھر وہ آگے نکل جاتی، یہاں تک کہ جب مکہ پہنچے تو پہنچنے سے پہلے ان عورتوں نے کہہ دیا بہن تم تو بہت دھیرے دھیرے آ رہی ہو، لہٰذا ہم زیادہ انتظار نہیں کر پائیں گے، ہم چل رہے ہیں تاکہ جو ہے بچوں کو لے سکیں۔ تو حلیمہ سعدیہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ وہ عورتیں مکہ میں پہنچ کر کے سب گھروں میں جو بچے پیدا ہوئے، جو چھوٹے چھوٹے بچے شیر خوار بچے تھے ان کو معلوم کرتی، اور جو مالدار گھرانے کے بچے ہوتے ان کو لیتی تھی۔ عبداللہ کے گھر پہ بھی، آمنہ کے گھر پہ عورتیں گئیں وہ، لیکن دیکھا کہ یہ یتیم بچہ ہے تو اس کو چھوڑ کر کے چلی آتی۔ آخر میں حلیمہ سعدیہ جب جاتی ہیں تو حلیمہ سعدیہ کو کوئی اپنا بچہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس پہلے سے ایک بچہ موجود تھا۔ وہ کہتی کہ جب ان کے پاس خود اپنا بچہ موجود ہے تو یہ ہمارے بچے کی کیا اچھی پرورش کریں گی، کیا دودھ پلائیں گی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے سوچا کہ مجھے کوئی بچہ نہیں مل رہا ہے، چلو میں اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ حلیمہ سعدیہ نے جب اس بچے کو دیکھا، محمد کو دیکھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے۔ مسکرا کر کے جو دیکھا تو حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ میں تو اس بچے کو لے جاؤں گی، چاہے مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، کم سے کم اس کی مسکراہٹیں تو ملتی رہیں گی۔ حلیمہ سعدیہ بچے کو لے جانے کے لیے تیار ہو گئی، آمنہ بچے کو دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ اتنے میں عبد المطلب آ گئے۔ عبد المطلب جب گھر میں داخل ہوئے تو بے ساختہ حلیمہ سعدیہ بولنے لگی کہ یہ بچہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ ہم بہت سے دیہاتوں میں گئے ہیں، بہت سے گھروں میں جاتی رہتی ہیں ہم، لیکن ہم نے آج تک اتنا خوبصورت کوئی بچہ نہیں دیکھا۔ آمنہ کہنے لگی کہ تم یہ کہتی ہو کہ ہم دیہاتوں میں گئے ہیں۔ آمنہ کہتی ہے ہم نے تو شہروں کا سفر کیا ہے، ہم مدینے میں بھی گئے ہیں، مکہ میں بھی رہے ہیں، ہم نے کوئی بچہ اس سے خوبصورت نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہنے لگے تم شہروں کی بات کرتی ہو، ہم نے تو ملکوں کا سفر کیا ہے، کہیں ملک شام کا، کہیں دوسرے جو بھی ممالک تھے آس پاس کے ان سب جگہوں کا سفر کیا ہے، لیکن آج تک اتنا خوبصورت بچہ کوئی بھی نہیں دیکھا۔ ایک خوبصورت شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم شہروں کی، ملکوں کی بات کرتے ہو، ہم نے تو آج تک پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کا دورہ کیا ہے، کوئی بچہ اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ یہ تھا میرے آقا کا حسن۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آج ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو دیکھنے سے تو پھر پتہ ہی نہیں کیا ہوگا۔
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے گودی میں لیا، اپنے قبیلے لے جانے لگی، اونٹ پر سوار ہوئی، ان کے شوہر سوار ہوئے، حلیمہ سعدیہ بچے کو لے کر کے پیچھے بیٹھی ہیں، ان کے شوہر آگے بیٹھے ہیں، وہ سواری اٹھ نہیں رہی ہے، ان کے شوہر اترے، پھر کھڑی ہو گئی، دوبارہ پھر بیٹھے، پھر بیٹھ گئی، اس کے بعد میں حلیمہ سعدیہ کو آگے کیا، کچھ خود پیچھے بیٹھ گئے، تو سواری کھڑی ہو گئی کہ جو بچہ آگے چل کر کے سردار بننے والا ہے، مرکز بننے والا ہے، وہ پیچھے کیسے رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی یہ چیز ڈال دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی سواری پر سوار ہوتی ہیں، چلتی ہیں، اب تک وہی سواری جو بنو سعد قبیلے سے آ رہی تھی، تو کئی مرتبہ کئی دن لگ گئے تھے اس سفر میں، اور سب سے پیچھے رہ گئی تھیں، دوسری عورتیں تانے دیتی تھیں، لیکن آج اسی سواری پر جب سوار ہوتی ہیں تو وہ اونٹنی اتنی تیز چلتی ہے کہ سب سے آگے نکل گئی۔ دوسری عورتیں کہنے لگیں، حلیمہ کیا تم نے سواری بدل لی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے سواری نہیں بدلی ہے، لیکن سوار بدل گیا، سوار بدل گیا، کیونکہ پہلے سوار محمد نہیں تھے، اب محمد سوار ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنے قبیلے میں داخل ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں پر گلاب کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے پوری بستی کو مہکوا دیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتی ہیں، ان کی بکریاں تھیں، لیکن وہ بکریاں ایسی تھیں کہ ان کے تھن سوکھے ہوئے تھے، دودھ نہیں دیتی تھیں، لیکن آج جب گھر میں داخل ہوتی ہیں تو ان کے تھن بھرے ہوئے ہیں۔ اپنے شوہر سے کہا کہ ان کا دودھ نکال لو، دودھ نکالا تو ان کا دودھ اتنا نکل رہا ہے، اتنا نکل رہا ہے کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے، سارے برتن بھر گئے، لیکن دودھ ختم نہیں ہوا۔ ان کے شوہر کہنے لگے کہ حلیمہ ہم نے بڑا فائدے کا سودا کیا ہے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ تو بہت ہی بابرکت بچہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا شیمہ، وہ بکریاں چرانے جایا کرتی تھیں، 9 عمر تھیں۔ ایک دن وہ بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئیں۔ حلیمہ سعدیہ نے پوچھا کہ شیمہ تم بکریاں چرانے کیوں نہیں گئیں؟ تو کہنے لگیں کہ میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، میں اکیلے بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ تو حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ اگر تم اکیلے نہیں جاؤ گی تو پھر کون جائے گا؟ تم ہی تو ہمارے گھر میں ہو، اور تو کوئی ہے نہیں، تمہارے والد بوڑھے ہیں، میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، میں تو اتنی محنت کا کام نہیں کر سکتی ہوں، بکریاں ادھر سے ادھر بھاگتی ہیں، ان کو نہیں پکڑ سکتی ہوں۔ تو حلیمہ سعدیہ کو ان کی بیٹی شیمہ نے جواب دیا کہ امی جان، اگر آپ نہیں جا سکتی ہیں تو ہمارا بھائی تو ہے محمد، ہم اس کو لے جائیں گے۔ کہا یہ چھوٹے بچے کو لے جاؤ گی تم؟ یہ تو خود چھوٹے سے ہیں، تم ان کو سنبھالو گی یا بکریوں کو سنبھالو گی؟ تو شیمہ کہنے لگی کہ نہیں، میں ایک مرتبہ بھائی کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، میں نے اس وقت کچھ چیزیں نوٹ کی تھی۔ کہا کیا چیز نوٹ کیا؟ کہا پہلی چیز تو یہ کہ جب میں بھائی کو ساتھ لے گئی تھی تو میں گودی میں جب تک لیے رہی، جب تک بھائی کو اپنے ساتھ میں رکھا، ایک بادل آیا اور بادل میرے اوپر سایہ کیے رہا، اور ویسے بکریاں خوب ادھر سے ادھر بھاگتی ہیں، ادھر سے ادھر دوڑتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، ان کو لینے کے لیے ان کو پکڑنے کے لیے مجھے تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، لیکن جس دن میں بھائی کو ساتھ لے گئی اس دن بکریاں ادھر ادھر بھاگی نہیں بلکہ چرتی رہیں، اور جلدی سے جلدی انہوں نے پیٹ بھر لیا، اور میں جو ہے بکریوں کو
میں بکریوں کو دیکھ رہی تھی کہ وہ چر رہی ہیں اور کوئی ادھر سے ادھر نہ بھاگ رہی ہے نہ لڑ رہی ہے، اور میں محمد بھائی کو گودی میں لیے ہوئے لوری دیتی رہی، میں ان کو دیکھ رہی تھی، بکریاں بھی آ گئیں، وہ بھی دیکھنے لگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے۔